ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری نشریات مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ہمارا یہ سیلیبریٹی سیگمنٹ جو ہے اسے ہم نے مزید کنٹینیو کیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو ہم گفتگو کر رہے تھے احمد اویس تھانوی صاحب سے, جو کہ چیئرمین ساؤدرن ریجن آباد ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر کنگز گروپ آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں. لیکن ابھی ہمیں ایک اور شخصیت نے جوائن کیا ہے, اور یہ شخصیت اپنے اصل نام کے بجائے اپنے ایک ڈرامائی نام کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے. آپ کسی بھی شخص سے ان کا وہ نام اگر لیں گے جس نے ان کا ڈرامہ دیکھا ہو یا ریپیٹ میں دیکھا ہو تو وہ ہر صورت پہچان جائے گا, اور وہ ہیں جانو جرمن یعنی آفتاب عالم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آفتاب بھائی؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ سر تشریف لائے. رمضان کی بہت بہت مبارکباد. تھینک یو. آپ کے اس پروگرام کا نام آپ نے رکھا مسکراتا رمضان. اللہ غنی اللہ غنی, اور یہ قیامت تک مسکراتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا ایک بات بتاؤں, اویس صاحب تو بہت بڑے مبلغ ہیں, حافظ ہیں, اور 33 سال سے تراویح پڑھا رہے ہیں. میں ان کے برابر بیٹھا ہوا ہوں. بلند اقبال بڑا خوش نصیب ہوں میں. ماشاءاللہ. دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے, اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا تراویح کی توفیق عطا فرماتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم رات قیام اللیل, اس کے علاوہ بھی تاخراتیں چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں ملاقاتیں اتنی ہو جاتی ہیں. آج کل تو سحور کا ایسا رواج ہمارے شہر میں ہو گیا, افطار کا رواج ہو گیا, تو لوگوں سے بہت یہ سمجھ لیں ایک طریقے سے جہاں نیکیوں کا مہینہ وہیں میل ملاپ کا مہینہ ہے. بے شک یہ بڑی بات ہے. تو کیسا چل رہا ہے کام, کیسا چل رہا ہے مجھے بتائیں. بلند بھائی اللہ کا کرم ہے. اویس صاحب جب والدین اپنا نام رکھتے ہیں نا بچوں کا, تو کمال ہوتا ہے کہ کچھ والدین ایسا نام رکھتے ہیں بچوں کا کہ وہ بچہ ویسی طرح کامیاب ہوتا ہے. کاشان آپ کا, جیسے آپ کا نام بلند اقبال, میرا بیٹا کاشان. اچھا ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا, تو اویس صاحب کسی نے کہا کہ رمضان مبارک جو ہے وہ ہمارا مہمان ہے. میں نے کہا نہیں, ہم ان کے مہمان ہیں. وہ تو تا قیامت تک چلے گا, پتہ نہیں ہم اگلے سال ہوں گے کہ نہ ہوں گے. تو رمضان شریف جو ہے وہ مہمان نہیں ہے, ہم اس کے مہمان, ہم مہمان ہیں رمضان کے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. تو کیا اوقات کار آج کل کیسا کام چل رہا ہے, رمضان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس یہ. اچھا آپ تو ویسے بھی عام دن میں بھی سحری پہ ہی سونے والے آدمی ہیں میرے خیال میں. یہ کمیونٹی جو ہے نا, خاص طور پہ آپ کی کمیونٹی, اس میں تو فجر سے پہلے سونے کا کوئی ایسا رواج ہے نہیں. صحیح ہے, لیکن آج کل تو الحمدللہ روزوں میں جلدی نیند آنے لگتی ہے کہ رمضان میں. بلند آپ یقین کرو کہ مسجد میں الحمدللہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے. میمن مسجد ہیں, سب مسجد ہیں, اور اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہر کوئی رمضان میں اپنی وقت سے زیادہ دیتا ہے. لیکن میں آپ کے چینل سے ایک توسط سے ایک بات کروں گا کہ سر بے شک آپ زکوٰۃ دیں, اور یہ زکوٰۃ دینا ہمارے پر فرض ہے, لیکن کم از کم آپ ایک کام کریں کہ زکوٰۃ اس طرح دیں کسی کو کہ وہ اگلے سال دینے والا بن جائے. آپ اس کو بائک دلا دیں. ہم اپنے پروگرام میں آفتاب بھائی یہ تقریباً ہر ایک دن چھوڑ کے ایک بات یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں آپ 1000 روپے 50 لوگوں کو بانٹنے سے بہتر یہ ہے کہ 50,000 روپے ایک شخص کو دے دیں, چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو, آپ کا پڑوسی ہو, آپ کا جاننے والا ہو, آپ جہاں کام کرتے, کیونکہ یہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے یہ مستحق زکوٰۃ ہیں, اور اس کا آغاز جو ہے نا یہ آپ کے اپنے خاندان سے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, پھر وہاں سے آگے آپ بڑھتے ہیں, پھر آپ کے محلے دار, آپ کے پڑوسی. تو یہ 500 1000 روپے زکوٰۃ دینا چھوڑیں. آپ اگر 50,000 آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے تو 50,000 ایک شخص کو دے دیں. 1 لاکھ روپے بنتی ہے تو ایک ایسے شخص کی مدد کر دیں جو کچھ اپنے کاروبار, چاہے وہ 50,000 کا کیبن لگا کے کھڑا ہو جائے لیکن اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک سال آپ اس کو زکوٰۃ دیں, اگلے سال وہ صاحب نصاب اور زکوٰۃ دے رہا ہو, تو یہ کامیابی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اصل کامیابی. بالکل ایسا ہی. جی اویس صاحب اگر آپ زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں تیرے کو ایک بائک دلا دیتا ہوں, تو وہ بائک کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں. بالکل. بائک آج کل بائکیا ہے, چیزیں ہیں, چپس کی ایک وہ. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل اسی طرح ہونی چاہیے, خاموشی سے ہونی چاہیے, رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے. سفید پوش بہت لوگ ایسے ہیں جو مانگ نہیں سکتے, ان کو ڈھونڈ کر نکالنا چاہیے تاکہ ان تک جو ہے وہ چیز پہنچ سکے, مدد پہنچ جائے. اچھا کئی ہمارے دوستوں کا گروپ ہے, وہ اکثر ہم سال میں بھی اسی طرح لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کراتا ہے. تو اس میں ہمارا
کردار یہی ہوتا ہے کہ کسی کو اتنا دے دو کہ اس کو اگلے سال زکوٰۃ نہ لگے، جیسے کہ صحیح بات سرفر نے فرمایا اگلے سال صاحب نصاب ہو جائے، صاحب نصاب دینے ہو جائے۔ والا ہو۔ تو پچھلے 1-2 سال پہلے ہم نے یہ سلسلہ کیا تھا کہ ہم اپنی گاڑیاں چھوڑ کر کریم میں سفر کرتے تھے، اور جو ڈیزرونگ ڈرائیورز ہوتے تھے، جو ڈیزرو کرتے تھے، ان سے بات چیت کر کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا تھا، تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم انہیں انسٹالمنٹ کے اوپر گاڑی دلوا دیں، اور اس کی پہلی پیمنٹ ہم کر دیں، اور باقی جو ہے وہ کما کر وہ خود کر دیں۔ تو اس طرح ماشاءاللہ کافی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ ان کو گاڑیاں ڈیلیور بھی ہوئیں، اور ماشاءاللہ آج وہ 4-4 سال 5-5 سال ہو گئے لوگوں کو چلاتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے 3 سال میں گاڑیاں کلیئر کر لیں، کچھ لوگوں نے 5 سال میں جا کے گاڑیاں کلیئر کر لیں۔ تو مطلب اس طرح جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چھوٹا موٹا لوگوں کو کاروبار کرا دینا چاہیے، بائکیا کے لیے بائک دے دیں، یا کسی نے کوئی کیبن لگانا ہے، کوئی کسی نے ٹھیلا لگانا ہے، کچھ اس طرح کا کاروبار انہیں چھوٹا موٹا کرا دیں، جس کی وجہ سے ان کا ذریعہ معاش بھی چلتا رہے اور وہ ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کا۔ لیکن اویس صاحب اس میں نیت بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ جس کو دے رہے ہیں اس کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ اس کو کروڑوں دے دیں تب بھی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اگر ایک کی نیت اچھی ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اصل تو نیت کے اوپر دار و مدار ہے ساری چیز کا۔ جی جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے سر، یہ تو بڑی بات ہے اور بہت اچھی آپ نے مثال دی، اور یہ ہونا بھی چاہیے ہمارے یہاں، اس میں بڑا وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ اب ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی موجود ہیں، اور ان سے جو ہے نا وہ ہم چاہیں گے کہ یہ کوئی اگر آپ کی فرمائش ہو، ذوالفقار حسینی صاحب کی کوئی کلام ہو، بالکل سننا پسند کریں گے ہم۔ سر کوئی ذوالفقار حسینی صاحب کا کلام پیش۔ میں عشق کے رنگ جو ہے وہ عشق کے رنگ پیش کر دیتا ہوں۔ پیش۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار مگر لہجہ گوہر بار، ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہا ہم سے گناہگار، ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہا ہم سے آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفى در اعلیٰ، جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار۔ آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفى در اعلیٰ، جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار، جن کے قدموں کی چمک چمک، جن کے قدموں کی چمک چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے مہک جائے، بنے رونق گلزار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے مہک جائے، بنے رونق گلزار، اور ایسا محبوب دیا، ایسا محبوب دیا حق نے تمہیں صلی اللہ، جس کا مماثل نہ مقابل پہ لقب، جس کو حریص کا دیا اتنا کیا، جس نے گناہگاروں سے پیار، اور ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے
اس میں شعار، ان کی ملغت تو بنائے کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، رنگ جاؤ، رنگ جاؤ میرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے ہیں قاری فیصل جی، بہت خوب، ایک مزہ پروگرام آ میں گیا، زبردست۔ میرے بیٹے کو انہوں نے کاشان کو کہا، کاشان تم بہت آگے نکلو گے، آج بلند اقبال کی دیوار سے الحمدللہ ماشاءاللہ وہ عقیدت رمضان پروگرام کر رہا ہے ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں SNN چینل پہ بہت زبردست جا رہا ہے ماشاءاللہ کاشان، اللہ تعالیٰ اور ترقی فرمائے۔ بس یہ آپ کی دعائیں ہیں، نہیں بالکل کیونکہ ہماری دعاؤں میں دعائیں بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے ہمیشہ باپ نے 17 سال تک اعتکاف کیا تھا بلند اقبال صاحب، ماشاءاللہ، کہیں تو دعا کی ہوگی نا کہ میرے بالکل بیٹے کو اللہ جنا شراب جوئے سے بچانا۔ بے شک، دنیا بے میں شک۔ کون سی جگہ میں نہیں گیا ہوں لیکن اللہ نے مجھے بچا رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ایک یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، آپ لوگوں سے گفتگو جاری رکھیں گے بھی ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے افطار کے پکوان، اس میں بھی ہم جائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔